السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے اس وقت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں، انجمن میں ہمارے درمیان میں مولانا محفوظ الرحمان فلاحی ثم مدنی، امام و خطیب جامع مسجد پوسد تشریف فرما ہیں، ہماری دعوت پر آئے ہیں۔ میں بھی اور ادارہ بھی شکر گزار ہے۔ تو آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے موقع سے مولانا محترم ہمارے سامنے تذکیر، تقریر، خطاب جو بھی کہے وہ پیش کریں گے۔ مولانا محترم سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے درمیان وقتاً فوقتاً میرا آنا ہوتا ہے اور کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، مدرسے کی زندگی یاد آ جاتی ہے کہ جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، جن ایام کو آپ گزار رہے ہیں مدرسے میں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، پڑھنا، ٹائم کی پابندی کرنا، نہانا دھونا، یہ تمام زندگیوں کو ہم نے بھی دیکھے ہیں اور گزارے ہیں۔ آج آپ کے درمیان چند باتیں جو ہے طالب علم کی حیثیت سے کہ ایک اچھے طالب علم کی پہچان کیا ہونی چاہیے اور اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یہ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، علم کی اہمیت کے بارے میں آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے، اور جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ پہلی وحی ہے، جس قرآن مجید کو ہم سینوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو حفظ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کلام کا آغاز ہی اسی آیت سے ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پورے قرآن میں 6666 تقریباً آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں سب سے پہلے آیت نازل ہونے والی جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ صرف ایسے ہی پڑھنا نہیں ہے، علم حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے رب کے نام سے علم حاصل کرنا ہے۔ ورنہ پڑھائی تو بہت طرح کی ہے، اسکول کی بھی پڑھائی ہے، کالج کی بھی پڑھائی ہے، انگلش میڈیم کی بھی پڑھائی ہے، کانوینٹ اسکول کی بھی پڑھائی ہے، وہ پڑھائی کی بات نہیں کہی گئی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، رب کے نام سے بسم اللہ کر کے پڑھائی کا آغاز کرنا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے پڑھائی کے سلسلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص بھی علم کو طلب کرنے کے لیے چلے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ آپ جو یہاں پر آئے ہیں، سب سے پہلے تو ہم کو بھی آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کوئی معمولی نہیں ہے، ایسا لگتا ہوگا، ہم سمجھتے ہوں گے کہ مدرسے کے طالب علم ہیں، مدرسے کے بچے ہیں، بہت اپنے کو کمزور سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ چنندہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، سلیکٹڈ پرسن ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ گھوم رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا۔ بہت سارے آپ کے دوست احباب لوگ ہوں گے کہ نہیں، ان کو نہیں توفیق ملی،
وہ نہیں قرآن کی باتیں سیکھنے کے لیے نہیں آ پائے، اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے نہیں آ پائے، وہ اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے کا انہیں موقع نہیں ملا، آپ خوش نصیب ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے چنندے ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے۔ ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس سماج میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ بچوں کو اس میں سے چن لیا جائے کسی کام کے لیے تو سر ارے یہ تو چنے ہوئے ہیں، ان کا تو نام آ گیا، ان کا تو نمبر آ گیا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمارا نمبر لا دیا ہے، ہمیں چن لیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہمیں پڑھائی کے تعلق سے، علم کے تعلق سے، طالب علم بحیثیت طالب علم ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہونے چاہیے، اگر وہ ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زبان سے صرف کہیں ہم اللہ تعالیٰ تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، تیرا شکر نہیں، زبان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے، آپ کو چن لیا، اب چننے کے بعد آپ کو ٹائم دے دیا کہ یہ آپ کو کام کرنا ہے، اس وقت میں جو ہے آپ کو علم حاصل کرنی ہے۔ اب اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے ناشکری کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، شکر گزار نہیں بن رہے ہیں۔ تو شکر گزار بننے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں وقت دیا ہے اس کی قدر کریں گے۔ اچھے طالب علم کے جو ہے صفات کیا ہونی چاہیے، خوبیاں کیا ہونی چاہیے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی نیتوں کو صاف رکھتے ہیں۔ ہم علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ مدرسے میں پڑھنے کیوں آئے ہیں؟ قاعدہ اگر پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حفظ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو خوش ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نیت اچھی ہو۔ ہماری نیت ایسی ہونی چاہیے کہ میں پڑھ کر، اچھا بن کر سماج کی اصلاح کروں گا۔ جیسے آپ اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں، یہ پڑھے لکھے، پڑھنے لکھنے کے بعد آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، رہنے سہنے کو، نہانے دھونے کو، تمام چیزوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ بھی جب پڑھ لکھ لیں گے تو ایسے ہی آپ بھی بچوں کو پڑھائیں گے۔ نیت اچھی ہوگی تو، اور اگر آپ کی نیت ہوگی کہ چلو بھائی جلدی جلدی کیسے بھی قرآن حفظ کر لیں تاکہ لوگ ہمارے سماج میں کہیں گے فلانا کا لڑکا حافظ ہے، بہت نام ہوگا، شہرت ہوگی، نہیں، اس کے لیے ہم نہیں حفظ کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ہماری اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی، ورنہ نیت اچھی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی تو آپ کا پڑھنے میں دل نہیں لگے گا، پڑھ نہیں پائیں گے، وقت ضائع کر کے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، اور ہمیشہ یہ سوال کرتے رہیں اپنے سے کہ میں کیوں پڑھنے آیا ہوں، میں کیوں پڑھ رہا ہوں، میں حفظ کیوں کر رہا ہوں۔ مقصد ہمارا صرف اور صرف ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو پہلی خوبی ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے، سچی نیت ہونی چاہیے کہ میں پڑھ کر دین کا کام کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کروں گا۔ دوسری جو خوبی ہمارے اچھے طالب علم کی یہ ہونی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس علم کو حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ حاصل کرنے آئے ہیں، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نماز ہے۔ ہماری تربیت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تربیت میں بھی اساتذہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ نماز اچھے سے پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، کیونکہ نماز اگر ہم اچھے سے نہیں پڑھیں گے، نماز میں کوتاہی کریں گے، نماز میں سستی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا تو کیسے ہم پڑھیں گے؟ سبق ہمارا کیسے یاد ہوگا؟ سبق یاد کرنے کی کوشش کریں گے، شیطان بہکا دے گا۔ آپ دیکھیے جب بھی آپ قرآن پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے بندو، میرے بچوں، تم جب قرآن پڑھنے جاؤ گے، اللہ کا کلام پڑھنے جاؤ گے تو شیطان بہکائے گا، تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے گا۔ پڑھنے جاؤ گے اچانک یاد آ جائے گا، پلیٹ وہاں رکھا ہوں، کپڑا باہر ہے، قرآن بند کر کے پلیٹ لینے چلے گئے، گلاس رکھنے چلے گئے، پیاس لگ گئی۔ لیکن جب اعوذ باللہ پڑھ لیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا،
ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ پھر شیطان بھاگ جاتا ہے تو دوسری چیز ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کی مدد شامل حال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے نام سے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پکار لیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرا بندہ مجھے یاد کیا ہے، اب میں اس کی مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کا سبق بھی نہیں یاد ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مدد شامل حال نہ کرے، اپنی رحمت کا نچھاور نہ کرے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ نماز میں کوتاہی ہم نہیں کریں گے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، خاص طور سے فجر کی نماز، اس لیے کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لیا، گویا کو اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے خوش کر لیا تو پورا دن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا، ٹینشن نہیں ہوگا، گھر کی یاد نہیں آئے گی، پریشان نہیں ہوں گے، سبق یاد ہوگا، اساتذہ غصہ نہیں کریں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو سب خوش ہو جائیں گے، اساتذہ بھی خوش ہوں گے۔ تو اس لیے نماز میں کوتاہی نہیں کر رہی ہیں۔ اساتذہ جب نماز کے لیے کہیں تو فوراً لبیک کہنا ہے، دوڑ کر مسجد میں آ جانا ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی یہاں علم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح سے جو ہے تیسرے نمبر کی جو خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے ہم طالب علم کے اندر، وہ اساتذہ کا ادب ہے۔ جو آپ کو اساتذہ پڑھا رہے ہیں وہ آپ کے روحانی والد ہیں، والد کے درجے میں ہیں، وہ آپ سے اپنے جس طرح سے آپ کے ابا آپ سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی وہ محبت کرتے ہیں۔ ورنہ چاہیں گے تو ان کی ڈیوٹی ہے، مثال کے طور پر آئے مسجد میں، آپ کا سبق سن لیا، پڑھا دیا، جاؤ بیٹھ جاؤ، لیکن آپ سے محبت کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا آپ کا خیال رکھتے ہیں، بیٹا یہ مت کرو، یہ غلطی مت کرو، یہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہارے کپڑے گندے ہیں کپڑے چینج کر لو، نہا لو، اچھے سے رہو گے، کھانا کھا لو۔ والد کرتے ہیں نا اس طرح، اساتذہ بھی والد کے مانند ہے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے، بغیر ادب کے کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سوچیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد، وہ کہ مجھے ایک حرف سکھایا۔ آپ کو کتنے حروف سکھاتے ہیں اساتذہ؟ روزانہ ایک ایک صفحے، دو دو صفحے، تین تین صفحات جو ہے قرآن سکھا رہے ہیں، قاعدہ سکھا رہے ہیں، ہندی پڑھا رہے ہیں، اردو پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، میتھ پڑھا رہے ہیں، کتنے حروف سکھا رہے ہیں۔ تو بغیر اساتذہ کے ادب کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سوچیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جو چار مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں بڑے امام ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا تو اپنے استاد کے سامنے جب مجھے کتاب کے ورق کو پلٹنا ہوتا تھا تو میں دھیرے سے پلٹتا تھا کہ کتاب کے ورق کی آواز آئے گی تو میرے استاد کو تکلیف نہ پہنچا۔ سوچو کتنا ادب کرتے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے۔ کچھ کتابیں ہوتی نا پیج کڑک ہوتے ہیں، آواز آتی ہے، کڑک کی آواز آتی ہے، تو اب سوچیے کہ کتنا ادب کرتے تھے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اساتذہ کے ادب کریں گے، اساتذہ کے بارے میں بری باتیں نہیں کریں گے، ان کو برے القاب سے نہیں پکاریں گے، ان پر جو ہے ان کے برے نام نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے والد کی طرح سمجھیں۔ جیسے ہم اپنے والد کے لیے پسند کرتے ہیں ویسے ہم اپنے اساتذہ کو سمجھیں گے۔ جب ان کا ادب کریں گے، ان کا لحاظ کریں گے، ان سے اچھے سے پیش آئیں گے، جو وہ بات کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اساتذہ بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ آپ کے استاد جب آپ سے خوش ہو گئے تو آپ تھوڑے بہت غلطی بھی کریں گے تو نظر انداز کر دیں گے، جانے دو یہ بچہ بڑا اچھا ہے، بات مانتا ہے، غلطی ہو گئی اسے، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ کب؟ جب آپ استاد کی بات مانیں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ کبھی ان کو ضرورت محسوس ہوئی فوراً آپ ایک گلاس پانی لا کر پلا دیے، کتنا خوش ہو گئے۔ اور اساتذہ کے دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں۔ ماں باپ کے دل سے جس طرح دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اسی طرح سے اساتذہ کا بھی مقام ہے۔ اس لیے جو ہے تیسری خوبی آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ استاد کی جو ہے عزت کریں گے، ادب سے پیش آئیں گے، اور کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ چاہے اپنے دوست احباب میں کبھی ہوتا ہے کہ دوست احباب میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں، یہ استاد تو ایسے ہیں، نہیں، ہوتی ہے غلطی، ہم سب بھی کیے ہیں، لیکن یہ بہت غلط چیز ہے۔ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ نہیں، استاد کی جو ہے بے ادبی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ استاد کی جب بے ادبی کریں گے تو یہ علم جو ہے نا یہ سینہ سے نکلتا ہے، سینہ سے نکل کے آپ کے سینے میں داخل ہوتا ہے، اور جب یہاں پر گڑبڑی ہو جائے گی، استاد کے تعلق سے آپ کی غلط فہمی ہوگی،
استاد بھی آپ کو غلط سمجھیں گے کہ یہ بچہ بہت نافرمان ہے، صحیح بات نہیں کرتا، مجھے برا بھلا کہتا، تو یہ نکلے گا ہی نہیں، نکلے گا نہیں تو آپ کے سینے میں جائے گا نہیں، تو کیسے آپ علم حاصل کریں گے؟ اس لیے جو ہے تیسری جو خوبی آپ کے اندر ہونی چاہیے اچھے طالب علم کی، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے اساتذہ کے ادب کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے چوتھی جو خوبی اچھے طالب علم کی ہوتی ہے وہ والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، عام طور سے ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جب گھر جاتے ہیں تو گھر جانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ میں مدرسے میں اتنا پڑھ کے آیا ہوں، اب گھر کا کچھ کام نہیں کروں گا، ابو کی بات نہیں مانوں گا، میں نہیں کام کرتا۔ نہیں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ مدرسے میں سیکھ کر کیا ہے۔ آپ جب والد کی بات مانیں گے تو والد صاحب خوش ہوگا، ہاں میرا بیٹا گیا تھا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، ان کے اساتذہ نے سکھایا، دیکھو میں نے کہا بیٹا یہ سامان لیتے ہو، فوراً کہا کہ ابا ہاں میں لاتا ہوں، پانی مانگا فوراً دے دیا۔ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں اتنے دن مدرسے میں رہا، اب آ کے آرام کروں گا گھر میں، نہیں، گھر میں جانے کے بعد یہی تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے سیکھ کر کیا آیا، مدرسے میں آپ نے حاصل کیا، آپ کو ملا کیا، آپ کے اساتذہ نے دیا کیا، آپ کی تربیت کیا ہوئی، آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسی آئی۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب والدین خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور والدین جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے اگر آپ والدین کو ناراض کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو آپ کو سبق یاد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ جو پڑھے رہیں گے وہ یاد رہے گا؟ پتہ چلا گھر گئے ماں باپ کی نافرمانی کیے، جو کچھ آپ نے علم حاصل کیا ہے، جو کچھ قرآن یاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھلوا دے گا۔ تو اس لیے جو ہے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے اور ماں باپ کی دعائیں لینی ہے۔ دیکھیں ہم عام طور سے جو ہے دعا کے تعلق سے کہتے ہیں نا، مولانا صاحب آپ تھوڑا دعا کیجئے، مفتی صاحب آپ دعا کیجئے۔ دعا کے لیے سب سے جو جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی وہ آپ کے ماں باپ ہیں، امی ہیں، ابو ہیں۔ ماں باپ کی دعا اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ماں باپ کی بد دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے کہ ماں باپ غصے میں آپ کہیں گے یہ بہت نالائق ہے، بہت ستاتا ہے، جا پریشان، بھاگ جا، دور ہٹ جا، تباہ ہو جا۔ ایسی باتیں نہ نکلیں ان کی زبان سے۔ کب نکلے گی؟ جب آپ ابو امی کو پریشان کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ امی ابو کہیں کہ آ گیا مدرسے سے، آپ پریشان کریں گے، جلدی اسکول کھل جائے، مدرسہ کھل جائے، مدرسے میں اس کو بھیج دو۔ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں ان کے اساتذہ کیسے ہیں، ان کے مفتی صاحب کیسے ہیں، ان کے مدرسے والے کیسے ہیں، کیا پڑھائے ہیں یا کیا سیکھ کر آئے ہیں، میں نے اتنا محنت کر کے پیسے دیا، خرچ کیا، ان کو دور رکھا تو کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی بات ماننی ہے، اور جا کر بتانا ہے کہ امی ابو ہم جو ہے اپنے اساتذہ سے کیا سیکھ کر آئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پانچویں جو ہماری خوبی ہونی چاہیے اچھے جو ہے طالب علم کی، وہ اچھے اخلاق والا ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہوں۔ دیکھیے سماج میں جب آپ جائیں گے تو جانے کے بعد سب سے پہلے جو چیز دیکھی جائے گی وہ آپ کے اخلاق کو دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کہیں آپ گئے کسی کے گھر پہ تو جانے کے بعد لوگ دیکھیں گے یہ بچہ ادب سے بیٹھ رہا ہے کہ نہیں، سلام کیا کہ نہیں، مسکرا کر مل رہا ہے کہ نہیں۔ بعد میں آپ سے سوال جواب ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائیے، پہلے نہیں ہوگا۔ آپ کے علم کو نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے فوراً جاتے ہوئے کہ آپ نے 13 پارہ حفظ کیا کہ 18 پارہ حفظ کیا، نہیں، سب سے پہلے آپ کے چال چلن کو دیکھیں گے۔ بچہ آ رہا ہے تو ادب سے چپل اتار رہا ہے کہ نہیں، ایک سائڈ میں رکھ رہا ہے کہ نہیں، کھانا کھا رہا ہے تو اچھے طریقے سے کھا رہا ہے کہ نہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھا رہا ہے کہ نہیں، لوگوں سے بات کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے کہ نہیں، بڑوں کا ادب کر رہا ہے کہ نہیں، چھوٹوں پر شفقت کے ہاتھ پھیر رہا ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو مار رہا ہے، جب چاہا ادھر سے مار دیا، پیٹ دیا، نہیں۔ اچھے اخلاق والے بنے۔ جب آپ اچھے اخلاق والے بن جائیں گے، نیک صالح بنیں گے، تو آپ جو ہے اچھے طالب علم کہلانے کے لائق ہوں گے۔ تو یہ پانچویں خوبی جو ہے آپ کے اندر جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ اچھے اخلاق والے بنے۔ چھٹی خوبی اور بھی بہت ساری خوبی ہو سکتی ہے، یہ آخری خوبی آپ کے وقت کی قدر کریں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ جو ہے کوئی ایرے گہرے نتھو خیرے نہیں ہیں، بلکہ آپ چنندہ ہیں، آپ کو چن لیا گیا ہے، معاشرے سے آپ کو اٹھایا گیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، مدرسے میں آئے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، صبح سے لے کے شام تک اساتذہ آپ کو صبح میں اٹھاتے ہیں، پھر جو ہے پڑھائی کا وقت ہوتا ہے، تو آپ وقت کا خیال رکھیں۔
یقین مانیں وقت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے ہم اپنے عمر کو جوڑتے ہیں نا کہ ہم 6 سال کے ہو گئے, ہم 8 سال کے ہو گئے, 10 سال کے ہو گئے. ہر نئے سال میں ہم جوڑتے ہیں ارے میں تو 15 سال کا ہو گیا. تو آپ 15 سال کے ہو گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے موت سے اور قریب ہو گئے. آپ کا وقت جو 15 سال ملا ہوا تھا وہ جا چکا. جو وقت آپ نے مدرسے میں آئے, صبح میں اٹھ گئے اور صبح سے شام تک اگر آپ نے وقت کو ضائع کر دیا, کچھ یاد نہیں کیا, وہ چلا گیا. قیامت تک کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ مر جائیں گے اس سے پہلے لاکھ کوشش کر لیں گے جو میرا ایک دن گزرا ہوا ہے وہ آج نہیں آئے گا. سنیچر سے پڑھائی شروع ہو رہی ہے, جمعرات آ گیا, ایک ہفتہ گزر گیا, وہ واپس نہیں آ سکتا. اس لیے وقت کی قدر کرنی ہے, وقت کی قدر کرنی ہے. جو وقت آپ کو ملا ہوا ہے اس کا لحاظ کرنا ہے. صبح پڑھنا ہے پڑھیے, چائے پینے کا وقت ہے چائے پیجیے, ناشتہ کرنے کا وقت ہے ناشتہ کیجیے, نہانے کا وقت ہے نہائیے, کپڑے دھلنے کا وقت ہے کپڑے دھلیے, کھیلنے کا وقت ہے کھیلیے. بے وقت میں کوئی کام نہ کیجیے. اگر بے وقت میں آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ اچھے طالب علم نہیں کہلائیں گے, اچھے اسٹوڈنٹ نہیں کہلائیں گے, اچھے شاگرد نہیں کہلائیں گے. اس لیے آپ کو جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے فضول باتوں میں قصے کہانیاں, ادھر ادھر کی باتیں, فلمی دنیا کی باتیں, یہ سب باتیں نہیں کرنی ہیں. کریں گے تو آپ وقت اپنا ضائع کر لیں گے, آپ کا دل دماغ ادھر چلا جائے گا. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, گالم گلوچ نہیں کرنا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے, کسی بچے کو ستانا نہیں ہے, کسی کو چڑھانا نہیں ہے. دیکھیے ایک خرابی ہمارے اندر ہوتی ہے, عام طور سے بچوں کے اندر ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر جو ہے کوئی تھوڑا سا کمزور ہے یا ذہنی اعتبار سے ڈسٹرب ہے تو ہم اس کو چڑھانے لگتے ہیں. یہ سوچیے, صرف سوچیے تھوڑے دیر کے لیے, ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آپ کو بھی پیدا کیا, ہمیں بھی پیدا کیا, گورے کو بھی وہی پیدا کیا, کالے کو بھی وہی پیدا کیا, چھوٹے کو بھی وہی پیدا کیا, بڑے کو بھی وہی پیدا کیا, سمجھدار کو بھی وہی پیدا کیا, جو تھوڑا کمزور ذہن کا وہی پیدا کیا. اب اگر ہم کمزور ذہن والے پہ یا جو تھوڑا کمزور ہے اس کو اگر ہم تکلیف دے رہے ہیں, چڑھا رہے ہیں, تو کس کو چڑھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چڑھا رہے ہیں. پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہ دیکھنے میں بہت معمولی چیز لگتی ہے لیکن یہ بہت ہی اہم چیز ہے. ہم اس کے اندر برائی نکال رہے ہیں, یہ تو ناٹا ہے, یہ تو ایسا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اندر برائی کی, کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناٹا پیدا کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کالا بنا دیا. نہیں, یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیے یہ بہت ہی بیکار چیز ہے, آپ کو پوری جو ہے اخلاق و کردار کو برباد کر دے گی. دشمنیاں ہو جائے گی, نفرت ہوگی, دوستی نہیں رہے گی, پھر پڑھنے میں دل نہیں لگے گا. اس لیے اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بنانا اور ساتھ ساتھ وقت کی قدر کرنا چاہیے. آخری بات, یہ جو آپ کا ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے, ہر ہفتے آپ کے اساتذہ محنت کرتے ہیں, آپ کو تقریریں دیتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, آپ کے مفتی صاحب وقت نکال کے کتنا جو ہے آپ کے لیے قربانی دیتے ہیں, ہر جمعرات کو پروگرام کرتے ہیں. یہ اساتذہ کی قدر کیجیے, مفتی صاحب کی قدر کیجیے, ان کی باتوں کو سنیے, نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے. جو بڑے بچے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ڈائری رکھیں, قلم رکھیں. کبھی کوئی ایسی باتیں مفتی صاحب بتاتے ہیں جو آپ کتاب میں تلاشتے تلاشتے مر جائیں گے, نہیں ملے گی. غور و فکر کے ذریعے سے. اب وہ چیزیں اگر آپ نوٹ کر لیں گے, کہیں بھی جائیں گے سماج میں, آپ جب بیان کریں گے وہ باتیں, تو لوگ حیران ہو جائیں گے, یہ بات کہاں سے, یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں. تو آپ کے اساتذہ اور یہ جو پروگرام کرایا جا رہا ہے اس کا قدر کریں. جو بھی تقریر دی جائے تقریر خوب اچھے سے یاد کریں. بچے دیکھیں کتنا اچھے سے یاد کیے, دل خوش ہو گیا سن کر. اب جب اس انداز سے تقریریں کریں گے تو معاشرے میں جب جائیں گے تو لوگ بات آپ کی سنیں گے, نہیں بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں, طریقہ بڑا اچھا ہے. یہ وقت اگر نکل جائے گا, مثال کے طور پر 3 سال آپ یہاں پڑھے اور کمی کوتاہی کیے, تقریر نہیں یاد کیے, ٹائم پاس کر لیے, چھٹی لے لیے, زندگی میں آپ ہمیشہ شرمندہ ہوں گے. مثال کے طور پر آپ کہیں مسجد میں جائیں گے, کوئی پروگرام ہوگا, کہیں گے ارے حافظ صاحب ہیں, تھوڑا سا یہ بات بیان کر دیجئے, ایک اعلان کر دیجئے. آپ شرمائیں گے, کبھی اعلان کیا نہیں, کبھی پروگرام میں حصہ لیا نہیں, کبھی تقریر کی نہیں, کبھی حدیث یاد نہیں کی. تو آپ سوچیے کہ اس وقت کتنا ذلیل ہوں گے. ارے یہ کیسے حافظ جی ہیں, ان کو تو تقریر نہیں کرنے آتی, یہ بولتے ہیں تو لٹک جاتے ہیں. شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ اسی وقت کوشش کریں, اسی وقت محنت کریں. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں گے, مثال کے طور پر آپ کے غیر مسلم دوست ہیں, ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, غیر مسلم دوست جو ہے کچھ اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر دیا, تمہارے نبی تو ایسے ہیں, تمہارے اسلام میں تو یہ غلط بات ہے. اب آپ کو جواب دینا ہے, آپ کو جواب معلوم ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہے, ڈر ہے, جھجک ہے, تو آپ بول ہی نہیں پائیں.
اور دل ہی دل میں تکلیف بھی محسوس کریں گے کہ یار میرے نبی کے بارے میں غلط بول رہا ہے، میرے اسلام کے بارے میں غلط بول رہا ہے، عورتوں کے بارے میں غلط بول رہا ہے. میرے پاس جواب ہے لیکن جواب ادا نہیں کر پا رہے. اسٹیج پہ گفتگو چل رہی ہے، لوگ باری باری آ کر اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، آپ کو بھی بلایا جائے گا، آپ بھی رائے دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے. تو اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں. یہ جو وقت ملا ہے، یہ جو ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، یقین مانیں اور مدرسوں میں اس طرح سے بہت زیادہ اہتمام نہیں ہوتا. ہوتے ہیں انجمن کے پروگرام، لیکن جس حساب سے آپ سوچیے کہ مفتی صاحب آپ کے بیانات کو ریکارڈ کراتے ہیں، چینل پہ ڈالتے ہیں، کس لیے؟ آپ کا شوق پیدا ہو، ترغیب ہو، لوگ دیکھیں، آپ کے ماں باپ بھی دیکھیں، دیکھ کر دل میں خوشی ہوتی ہے. آپ بھی دیکھیں گے تو ارے میں بہت اچھا بیان کیا تھا، چلو پھر اور کوشش کرتا ہوں، ایک اور نئی تقریر یاد کر لیتا ہوں اور نئے انداز سے بیان کروں گا. تو یہ تمام باتوں کا لحاظ کریں گے اور وقت کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ اچھے طالب علم بن کر رہیں گے. اس لیے اب سے یہ عہد کر لیں کہ ہم جو ہے اپنی نیتوں کو صاف رکھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اساتذہ کا ادب کریں گے، ماں باپ کا خدمت کریں گے اور اسی طرح سے اپنے وقت کی قدر کریں گے. اور جو کچھ مجھے پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، تقریر رد کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اسے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی بندے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.